الحمدللہ عز و جل آج رمضان المبارک کی 26ویں شب ہے اور آج 26ویں شب ہے تو آج ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور ہم سب کے دلوں کی جان، ہم سبوں کے سر کے تاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت کا دن ہے۔ آج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت کا دن ہے، تو آج ایک بات ان کی عرض کروں گا اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کریں گے۔ اور آج ہمارے درس قرآن کا بڑا ہی اہم موضوع ہے آداب مصطفیٰ، جو قرآن مجید نے بیان فرمائے، تو آپ سب نے ہمارا ضرور یہ بیان سننا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی وقف کر دی ہے۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرہیزگار متقی بندے ہیں اور اللہ کے ولی ہیں۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی وجہ سے کافی تعداد میں غیر مسلموں نے ایمان قبول کیا۔ یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دین کے حوالے سے خدمات ہیں۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو تبلیغ کی، صرف امیر اہل سنت نے تبلیغ نہیں کی، الحمدللہ ابھی تک امیر اہل سنت کی اولادیں بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہی ہیں۔ ان کے دونوں صاحبزادے ہیں وہ بھی دین اسلام کی تبلیغ کرنے میں مصروف ہیں۔ اور دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں دعوت اسلامی کا ایک تحفہ پیش کیا، اور امیر اہل سنت کیا آج یوم ولادت کے دن ہے، تو میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر خیر و عافیت کے ساتھ دائم قائم و دائم فرما، اور امیر اہل سنت کو لمبی زندگی خیر و عافیت والی عطا فرما، آمین۔ آئیے آج ہم اپنے درس قرآن کا پھر آغاز کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے آداب مصطفیٰ کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے براہ راست خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر۔ تو آئیے ہم درس قرآن کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، ولا تجہروا بالقول، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو، تجہر بعضکم لبعض، کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی کتنی اہم آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نزول فرمائی، اور کیا فرمایا، اے ایمان والو اپنی آوازیں بلند نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو دو ادب سکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے۔ پہلا ادب کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کلام فرمائیں، جب تم سے بات کریں، جب کچھ بیان فرمائیں، جب کلام فرمائیں اور ان کی بارگاہ میں تمہیں عرض کرنا ہو، تو کس طرح عرض کرو کہ تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو، اور جو تمہیں ان کی بارگاہ میں عرض کرنا ہو اور آہستہ اور پست آواز سے عرض کرو۔ پہلا ادب تو یہ۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں دوسرا ادب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھنا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تم ان کا نام لے کر پکارو تو اپنی آوازیں بلند نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم عرض کرو، ان سے کچھ عرض کرو، تو اس طرح عرض کرنی ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اور فرمایا کہ ادب اور تعظیم بالکل ادب کے لحاظ سے لینا نبی کریم کا نام، اور کس طرح تعظیم سے لینا ہے، اور یوں عرض کرنا ہے کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اچھے عظمت والے القاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے، یعنی یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ان دو ادبوں کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں، کہ تمہیں خبر نہ ہو، اعمال برباد ہونے کا ڈر ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ کو پتہ صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق جلیل القدر صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو نبی کریم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ میں آپ سے، خدا کی قسم آئندہ میں آپ سے سرگوئی کے انداز میں بات کروں گا۔ یعنی غور کریں سیدنا صدیق اکبر اس بات پہ کتنا کانشیس ہو گئے، کتنا محتاط ہو گئے کہ نبی کریم سے فرما رہے ہیں کہ آئندہ میں آپ سے سرگوئی کے انداز میں بات کروں گا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گئے خوف خدا کی وجہ سے۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے حضرت ثابت کے بارے میں حال دریافت فرمایا تو حضرت سعد نے ان سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت میرے پڑوسی ہیں اور جہاں تک میری معلومات ہیں ان کو کوئی بیماری بھی نہیں ہوئی. یہ تمام باتیں حضرت سعد نے حضرت ثابت کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے, مجھ سے فرما رہے تھے, حضرت ثابت کا حال دریافت فرما رہے تھے. حضرت ثابت نے یہ بات سنی تو کہنے لگے اے سعد تم تو جانتے ہو تم سب میں میری آواز سب سے زیادہ بلند ہے. یعنی حضرت ثابت کی آواز تھوڑی اونچی تھی, جب وہ بات کرتے تھے گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی. حضرت ثابت کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ میں تو جہنمی ہو گیا. اب یہ صورتحال حضرت سعد نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں اے سعد حضرت ثابت سے جا کر کہہ دو کہ وہ جہنمی نہیں ہے, وہ جنتی ہیں, وہ جنتی ہیں. یعنی صحابہ اکرام کا عشق دیکھیے کہ آواز بلند نہیں کرے, نبی کریم کی بارگاہ میں نہیں جا رہے کہ ہماری آواز بلند نہ ہو جائے. پھر سنیے صرف یہ ظاہری مثال کی یہ ظاہری تک یہ بات محدود نہیں رہی. جب نبی کریم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے اس کے بعد بھی صحابہ اکرام نے نبی کریم کی تعظیم اور توقیر اسی طریقے سے کی کہ نبی کریم کو ندا اس طریقے سے دیتے کہ ابھی وقت نہیں میں ساری باتیں عرض کروں, صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ ہیں. حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ شریف سے گزر رہے. مسجد نبوی میں کچھ لوگ, دو لوگ کھڑے ہوئے آپس میں تیز آواز سے بلند سے بات کر رہے تھے. حضرت عمر ان کے پاس گئے اور فرمایا اے لوگو تم جانتے ہو کہ تم کہاں کھڑے ہو, تم دربار نبی میں کھڑے ہو, کیا تمہیں ان کے آداب نہیں پتے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں جوانوں سے فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا اگر تم طائف کے رہنے والے نہ ہوتے اور مدینے کے رہنے والے ہوتے اور اس طریقے سے دربار رسالت میں اپنی آوازیں کو بلند کرتے تو ضرور میں اس پر تمہیں سزا دیتا, ضرور تمہیں اس پر سزا دیتا. یعنی نبی کریم سے عشق دیکھیے کہ ان کی بارگاہ میں جب جانا ہے تو بالکل ادب کا تقاضا رکھنا ہے. جب ہم نے ان کو دل یا استغاثہ پیش کرنا ہے بالکل ادب سے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, اے اللہ کے پیارے نبی, اے اللہ کے محبوب, اس طریقے سے لینا, نہ کہ آواز بلند کر کے. فرمایا ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. قرآن نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تمہاری نمازیں قائم نہیں آئیں گی, تمہاری روزے کام نہیں آئیں گے, تمہارے حج کام نہیں آئیں گے, تمہاری زکوٰۃ کام نہیں آئے گی. اگر کام آئیں گے تو آداب مصطفیٰ کام آئیں گے, کام آئے گی تو تعظیم مصطفیٰ کام آئے گی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ بیان فرمایا آداب مصطفیٰ. تو آج کا ہم نے درس قرآن سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں عشق و محبت عطا فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن کے پیغامات پر, احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.